Answer to be taken as read. ہاں جی. یہ صوبے بھر میں وراثتی انتقال سے متعلق تفصیلات کے متعلق جو انہوں نے ساری انفارمیشن مانگی ہے، یہ آپ یقین کریں بہت ایک سنگین معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری چیف منسٹر نے پورا جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کرایا ہے، اور وہ اس مقصد سے کرایا تھا کہ لوگوں کو سہولت ہو، ان کو دھکے نہ کھانے پڑے، ان کی جلدی سے جلد ان کی وراثتی انتقال ہو جائیں. لیکن صورتحال جو یہ بتا رہے ہیں بالکل ایسی ہی ہے کہ وہ جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہے، رجسٹری برانچ ہے، ریونیو دفاتر ہیں، وہ بیچارے لوگ 10-10 20-20 چکر وہیں پہ لگاتے رہتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. میں اپنے فیملی کی بھی آپ کو بات بتاتی ہوں کہ فیصل آباد میں وہاں پہ انتقال کروانا تھا، 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے، ابھی تک وہ ہوئی نہیں رجسٹری، کیونکہ ادھر جائیں ادھر سائن کروائیں، ادھر جائیں ادھر کروائیں. جو ایک سی ایم صاحبہ کا ویژن تھا اس کو تو پھر یہ پامال کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں اس کو یہ ایفیشنٹ کرتے اس سسٹم کو؟ جی آپ تشریف رکھیں. وہاں پہ ابھی بھی پٹوار. جی تشریف رکھیں. معزز ممبر کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا جواب ہے کہ کوئی تاخیر نہیں ہو رہی ہے غیر ضروری، یہ تاثر درست نہ ہے. تو معزز ممبر تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہیں، ان کو واسطہ پڑا ہوگا فیصل آباد میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تاخیر تو ابھی بھی ہو رہی ہے. نہیں سر، ابھی اس وقت پہ بالکل بھی تاخیر نہیں ہو رہی، اور بلکہ اب تو جو ٹرانسفر کا پہلے یہ وراثتی انتقال کی جو ٹائم تھا وہ اب 60 دن پہ جو ہے نا وہ اس کو کر دی ہے واپس، جو ٹرانسفر ہے ساری جی، یہ جو اس کی 180 دن سے پہلے ورثان میں تقسیم کا، اب اس کو بھی سی ایم صاحبہ نے جی کہہ کے 60 دن میں کر دی ہے، 2 ماہ میں کمپلیٹ ہوگی. نہیں، یہ 180 دن سے کوئی کم کیا ہے؟ یہ کم کر دیا ہے اس جواب کے بعد، ابھی 60 دن کا ٹائم کر دیا جی اس میں کہ وہ ورثان میں تقسیم ہوگی، اور اگر تقسیم وہ جو ہے تحصیلدار وہ نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور بغیر کسی اپلیکیشن کے جو تقسیم ہے وہ اے سی کو ٹرانسفر ہو جائے. میڈم آپ نا 60 ڈیز تک انتظار کر لیں. یہ چونکہ گورنمنٹ نے یہ ویسے اچھا قدم کیا ہے کہ 180 دن سے کم کر کے اس کو 60 ڈیز کی ایک ٹائم لائن دی ہے. اور سر جو وراثتی انتقال ہے وہ تو فوراً ہو جائے گا، وہ جیسے ہی یہ دیں گی ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا کوئی جس کی وراثت ہو رہی ہے وہ جیسے دیں گی اس کی فوراً ہو جائے گی. اور فیمیلز کے لیے سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو جو ہے کہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہنوں کا فوری طور پہ ان کو نہیں تھا حصہ ملتا، نام لگ جاتی تھی لیکن ان کا وہ تقسیم نہیں تھی ہوتی، اب سی ایم صاحبہ نے یہ کمپلسری کر دی ہے کہ جس دن انتقال ہوگا اس سے فوراً بعد جو تحصیلدار ہے وہ ان لڑکیوں کا جو بھی عورتیں ہوں گی اور جو وہ سارے ہوں گے ان کو تقسیم آپس میں کر دے گا. سب کو پتہ ہوگا کہ یہ رقبہ میرا ہے یا یہ دوسرے کا ہے، اس میں اب کوئی ابہام ہی نہیں رہے گا. جی یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ یہ آلریڈی ہوا تھا سارا کچھ، لیکن کمپیوٹرائز نہیں تھا. صرف وہ لینڈ ریکارڈ والوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا پرانا سسٹم میں چل رہا ہے اس کو آپ نئے سسٹم میں لے کے آئیں. وہ نئے سسٹم میں لانے میں 2-3 مہینے لگ رہے ہیں. یہ آپ ذرا اس اسپیشل کیس کو دیکھ لیں. میں دیکھ لیتا ہوں. اوورآل تو میرے علم میں ہے کسی حد تک یہ آپ اب اچھا حکومت کام کر رہی ہے، لیکن یہ میڈم کے ساتھ مل کے ایشو کال کریں. جی نیکسٹ ہے جی سردار محمد اویس دریشک صاحب، موجود نہیں ہیں، ڈسپوز آف. جی شاہ صاحب. جیڑی بات پارلیمانی سیکرٹری آن عباس پٹی صاحب فرما رہے نے نا، کوئی چند جڑے 15-20% لوگ نے نا پٹی صاحب جیسے اپروچیبل وڈے باثر لوگ، انہاں واسطے شاید یہ سہولت ہوئے. جڑے 80% لوگ نے نا جنہاں جس طرح یہ ساڑی پہن ایم پی صاحبہ نے اپنی مثال پیش کی ہے، 70-75-80% عام لاوارث شہری وہ تو جناب 1 سال پٹواری وہ گل نہیں سنتا، 1 سال پٹواری وہ بات نہیں سنتا. السلام علیکم. جی شاہ صاحب کی جو جنرل آبزرویشن ہے اس میں روایتی طور پہ مجھے وزن لگتا ہے کہ پٹوار خانہ آج بھی لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے. یہ ایشو تھے، اسی کے لیے تو جو سی ایم صاحبہ نے جو ہمیں ڈائریکشن دی اور ڈپارٹمنٹ نے یہ کام کیا ہے کہ 2 ماہ میں
وہ اس کی تقسیم مکمل کر کے وہ اس کا پابند ہوگا. تحصیلدار پہلے ہوتا تھا ایسے کہ تحصیلدار لمبا کرتے رہتے تھے, تقسیمیں لیٹ ہوتی رہتی تھی. اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اب آپ اس کے نا انشور کریں گے, جی اس میں انشور بھی کریں اور فیکٹس کے ساتھ اور فگرز کے ساتھ. جی اگلا جب آپ کا یہ ڈے آئے گا جب بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا, جی بالکل, تو آپ فگرز کے ساتھ جو ہے وہ جی انشاءاللہ وہ آئیے گا کہ پٹوار خانوں میں یہ وراثتی جو کیسز آتے ہیں جی اس کی ٹائم لائن کتنی دیر لگتی ہے ان کیسز کو ریزالو کرنے میں. جی ٹھیک ہے. جی تو آگاہ نے جناب ٹیلی فون کرن میرے واسطے, پٹی صاحب پارلیمانی سیکرٹری صاحب کرن, پٹواری آج بھی رشوت تو بغیر فرد نہیں جاری کر رہا عام سائل میں. جو گراؤنڈ ریالٹی میں وہ کر رہا, میرے کو 70% لوگ آؤ آمدے نے جڑے اپروچیبل نہیں. زمینی حقائق نے اگر کسی ماڑے بندے نال عام درجے دے شہری نال 70-75% لوگاں نال شفقت ہو سکتی ہے پنجاب گورنمنٹ دی طرفوں, جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اچھے فیصلے کر رہی ہیں, مگر پلیز عام شہری تک, ریڑی والے تک اگر پٹی صاحب دی اور جناب دی شفقت نال کوئی سہولت ہو, کوئی انہوں نے فیسلٹیز مل, پٹواری آج بھی فرد نہیں دیندہ پیا. یہ اگلا جب بھی آپ کا, جی شاہ صاحب ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں, آپ کی بات آ گئی. شاہ صاحب بھی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی بار آپ نے پنجاب کے تمام جو پٹوار خانے جن میں عام بندے کا کیس جاتا ہے, جو کیس وہاں پہ گئے, ان کی آپ نے فگرز یہاں لے کے آنے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں ان سر کو. میں سر لے کے ضرور آؤں گا, لیکن میں ایک چیز انفارم کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بڑی دیر سے یہ چلتا آ رہا تھا کہ آدھا پنجاب پیلرا پہ, آدھا جو مینول پہ چل رہا تھا. گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن ہے کہ پٹواری والا سسٹم ہی یہ, لیکن ابھی نہیں ہوا نا, ابھی اچھی بات ہے یہ, میں اس کو نہیں, گورنمنٹ نے اچھا کیا. ہم نے مینول کھاتوں کی فردے بند کر دی ہیں, اب صرف وہ ڈیجیٹل اس کو کر رہے ہیں, 99% ڈیجیٹل ہو چکے ہیں, اور وہ انہی پہ اب انشاءاللہ ملے کریں گی. انشاءاللہ میں اس کا پورا ریکارڈ بھی. بہت شکریہ. محترمہ قدسیہ بطول صاحبہ. شکریہ جناب چیئر. کویشچن نمبر 2557 جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. جی جی, کیا یہ انہوں نے سپلیمنٹری کویشچن ہے کوئی؟ سر جو انہوں نے جواب دیے نا, میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جیم ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ تمام پٹواری اپنے اپنے دفاتر میں, مطلب ان کے سرکاری دفاتر ہیں. ہائی کورٹ کی واضح ہدایت کے باوجود تحصیل تادنے والا میں متعدد پٹواریوں کی جانب سے سرکاری دفاتر کے بجائے پرائیویٹ عمارتوں میں دفاتر قائم کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے, جس کے باعث سائلین کو سرکاری نظام کی بجائے پرائیویٹ مشینوں کے ذریعے اپنے جو کام کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے. سر انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام ان کے پاس سرکاری دفاتر ہے, ایک تو وہاں پہ نہیں ہے, میرے پاس پروف بھی ہے, میرے پاس اگر کہتے ہیں تو میں نام بھی ان کو بتا سکتی ہوں کہ بھئی یہ بندے جو ہیں پرائیویٹ دفاتر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنی مرضی سے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی منشی جو ہے وہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ اپنی مرضیوں کے ساتھ وہاں پر کام کرتے ہیں. کسی کا دل کرتا ہے تو کام کرتے ہیں. وہ بھائی والی بات کہ بغیر پیسوں کے کسی کو بھی جو ہے فرد نہیں دی جاتی. جی وہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ جگہوں پہ بھی انہوں نے سر وہ یہ بات ان کی میڈم کی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن جو پرائیویٹ جگہ ہیں وہ بھی پٹواری اور محکمہ مال نے وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں, اور وہ ان کا آفس بنا ہوا ہے. وہ اب کیونکہ محکمے کے پاس پیسے جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں, ہم ان کو دہی جو ہمارا مرکز مال ہے وہ بنا کے دے رہے ہیں, بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں, لیکن اب ایک وقت پہ پورے پنجاب میں تو وہ دفاتر ان کے نہیں بن سکتے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ رینٹ بھی اگر کر کے بیٹھے, یہ نہیں کہ وہ کسی کے گھر میں جا کے یا کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوں, وہ اپنا دفتر ایک رینٹ آؤٹ کر کے اپنا کام چل رہے ہیں وہاں پہ. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, دفاتر وہ رینٹ آؤٹ بلڈنگز میں بنے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں, اور وہ سارے کوشش کریں گے جتنے جلدی بن سکیں. جی میڈم. اسپیکر صاحب اس کے بعد جو ہے نا جز دال جو ہے, اس کے مطابق انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کی کسی
کمرشل رقبہ کو زرعی کر کے منتقل نہ کیا گیا، مطلب کہ ساری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لیگل ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کینال، کمرشل اور جتنا بھی پوش ایریاز ہے، علاقے ہیں، ان کا اور گاؤں کا یا لو کیٹیگری کے علاقوں کے جو ریٹ ہیں وہ کیا ایک جیسے ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ جی، اس میں تمام جو کمرشل ہیں یا نان کمرشل ایریاز ہیں، جو ایگریکلچر ایریاز ہیں، ان کے ریٹس رجسٹری کے اور دوسرے بھی بالکل وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے تحت ہی وہ ان کی رجسٹری یا کوئی بھی اگر کسی نے انتقال کروانا ہے تو وہ ہوتے ہیں، سب کا ریٹس میں فرق ہوتا ہے۔ جی، اگر یہ ریٹ میں فرق ہوتا ہے تو جناب چیئر میں اپنی تحصیل کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی۔ یہ معاملہ میں نے پچھلی بار بھی ہائی لائٹ کیا تھا اور اب بھی کر رہی ہوں کہ محکمہ مال میں کرپشن ہو رہی ہے اور حکومت پنجاب کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے کہ جتنے بھی پٹواری اور تحصیلدار اور نائب تحصیلدار حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کمرشل ایریا ہے اگر اس کا ریٹ 8 لاکھ ہے تو اس کے قریب ہی ایک کوئی سوسائٹی ہے جو بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو نئی سوسائٹیاں کٹ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہٹ کر جو جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی لو ریٹ کی ہوتی ہے، تو وہ والا ایریا شو کر کے اگر 8 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 2-2.5 لاکھ روپے میں وہ رجسٹری کرتے ہیں، آدھے پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور آدھے پیسے جو وہ آدھے بھی نہیں وہ بالکل ہی کویشچن یہی ہے ان کا کہ جو کمرشل رقبہ جات ہیں ان کو وہ صادر ان کی فیس زیادہ ہے جی، اور جو ایگریکلچر رقبہ جات شو کر کے ان کی فیس کم ہوتی ہے تو وہ انتقال ہو جاتے ہیں نا۔ نہیں جی، اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی خسرے کا جو نمبر ہے یا اس کا جو بھی پلاٹ ہے اس کا نمبر ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو اس کے حساب سے نکلتا ہے جو اس کا وہ فیس ہوتی ہے، اور اگر ایسا کوئی پٹواری انفرادی یا ذاتی طور پہ کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ رجسٹریاں بالکل بوگس ہیں۔ ان کے علم میں لائیں اگر کوئی ایسا کیس ہے تو۔ میں بتا رہی ہوں نا کہ 420 کا جو پچھلے 2 مہینے کا ریکارڈ ہے نا صرف وہ منگوا لیں، ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایکچولی وہ مینول سسٹم تھا، اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ اس کو مطلب کمپیوٹرائز کریں، لیکن ابھی تک بھی وہ پچھلی ڈیٹ سٹال کر تو وہ مینول میں کر میڈم آپ کے علم میں اگر کوئی ایسا کیس ہے؟ بالکل ہے سر، یہ تو بس ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایریا میں میں اس سوال کو آپ کو پینڈ کر رہا ہوں، آپ جو آپ کے پاس اس طرح کا کیس ہے وہ ان کے علم میں لائیں، اور ضرور اگلی بار ہم یہ سوال پینڈ کر رہے ہیں۔ کیس نہیں، کیسز ہیں سر۔ جی بہت شکریہ۔